اہل حدیث کے مسجد میں نماز پڑھانے والا امام بریلوی ہو گیا. پینتیس سال اہل بیت کی تعریف کرنے والا شیعہ ذاکر دیوبندی ہو گیا. مدرسہ دیوبند میں پڑھنے والا قاری قرآن، نمازیں پڑھانے والا، بے شمار اس کے مریدین شاگردین، وہ شیعہ ہو گیا. یہ خبریں آپ آئے دن سنتے ہیں ایسا ہی ہے. شیعہ اہل حدیث ہو گیا، اہل حدیث بریلوی ہو گیا، بریلوی اہل حدیث ہو گیا. وہ ایک طبقہ ہوتا ہے، وہ پھر خوش ہوتا ہے، وہ دیکھو وہ یہ ہو گیا، وہ یہ ہو گیا. کبھی کسی نے کہا کہ بریلویوں کی مسجد میں 70,000 مرید رکھنے والا حضور کا بادب غلام ہو گیا؟ نہیں نا. شیعوں کا ذاکر اہل بیت کی تعریف کرنے والا تابع ہو کر صحابہ کی تبرے بند کر کے حضور کا بادب غلام ہو گیا. قرآن میں پہلے ہی آیت آ چکی ہوئی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. یہاں اس وقت ہم کم و بیش 100 کے قریب بندہ بیٹھا ہوگا. ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے، اب اندر کسی کے کیا چھپا ہے وہ میں نہیں جانتا، لیکن میرا ایمان کا تقاضا مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ حضور سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں. ان کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے گا تو یہ اس ذکر کو خوش ہو کے ہی سنیں گے، بے ادب بن کے نہیں سنیں گے. ان کے سامنے اللہ کی عظمت بیان کی جائے گی تو یہ نہیں کہیں گے مولوی کیا کر رہا ہے تو. ان کے سامنے حسین کا ذکر کیا جائے گا یا حسن کا ذکر کیا جائے گا یا علی المرتضیٰ کا ذکر کیا جائے گا یا ابو بکر صدیق کا ذکر کیا جائے گا یا عثمان کا ذکر کیا جائے گا یا عمر کا ذکر کیا جائے گا. یہ نہیں کہے گے یہ کیا کر رہے ہو، ان کو پتا ہے وہ حضور کے صحابی ہیں، وہ حضور کے اہل بیت ہیں. تعلق کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اگر اہل بیت کو دیکھیں تو ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نبی کے ساتھ. اگر حضور کے صحابہ کو دیکھیں تو تعلق کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ نبی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم تو نبی کی نسبت کو دیکھتے ہیں. اب بریلوی پیر صاحب جو کہ نرا دھوکہ ہے، وہ خود اپنی تقریر کے اندر کہہ رہے، ذرا غور سے سننا، پھر میں آپ کو امام احمد رضا خان کا بھی فتویٰ سناؤں گا اس کے اوپر. جب یہاں میرے بھائی سیفی بیٹھے ہیں، جب یہ نئے پاکستان میں داخل ہوئے نا سیف الرحمان صاحب افغانستان کے راستے سے علاقہ غیر میں، میں تب کا وہاں جاتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو بچے ہیں ابھی میرے، میں تب کا وہاں جاتا ہوں. انہوں نے تو شاید سیف الرحمان صاحب کو دیکھا بھی نہ ہو لائیو. کیا خیال ہے؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں نے لائیو بھی دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا تھا کہ احمد رضا خان جو ہے وہ مشرک اور بدعتی ہے. وجہ انہیں سوائے فارسی کی اور پشتو کے کوئی زبان، فارسی کے، عربی کے اور پشتو کے کوئی زبان ہی نہیں آتی تھی. انہیں پتہ ہی نہیں تھا پنجابی کیا ہے، اردو کیا. وہ افغانستان سے آئے تھے. تو پھر یہاں کے علماء اکرام نے ان کی آگے اعلیٰ حضرت کے جب فتوے رکھے اور جب انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہدایت السالکین، اور جس کے اندر 14 حدیثیں امام احمد رضا خان نے امامے کے اوپر لکھی جو آج تک کوئی اور اکٹھی نہیں کر سکا، تو پھر انہوں نے کہا مجھے غلط گائیڈ کیا گیا ہے. پنجاب پاکستان کے اندر مسلمان ہی وہ ہے جو بریلوی ہے، لیکن میں بریلویوں کا ٹھیکیدار بن کے نہیں آیا. میں یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں، بریلویت ایک نام ہے، ایک علاقہ ہے، اور ہم لوگ نام نہیں ہیں، ہم لوگ پوری دنیا کے ہیں. ہم جماعت اہل سنت ہے جو امام حسن نے بنائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں، امام احمد رضا خان نے اس کا سد باب کی، اس کو سنبھالا ہے، اس کو محفوظ کیا ہے. وہ کہتے ہوتے پہرا دیا ہے.
اس لیے ان کا نام زیادہ استعمال ہوتا ہے. اب سنیے وہ بریلوی پیر کیا کہہ رہا ہے. نام اس کا عبد الرحمان ہے, یوٹیوب پہ پڑھی ہے. اگر میں غلط ہو جاؤں تو لفظ میرے بدل سکتے ہیں, لیکن چیز وہی ہے جو وہ کہنا چاہ رہا ہے, کیونکہ لفظ مجھے یاد نہیں رہتے. سیدھی سی بات ہے, کسی کے ہو بہو لفظ یاد رکھنا یہ قرآن تھوڑا ہی ہے. قرآن ہم دیکھ کے پڑھیں گے تب بھی وہی ہوگا, زبانی پڑھیں گے تب بھی وہی ہوگا, حدیث حضور کی پڑھیں گے وہی ہوگی جو ہمیں عربی میں ملی ہوگی. لیکن یہ تو ایک کبھی وہ پنجابی بولتا ہے کبھی وہ اردو بولتا ہے. کہتا ہے لوگ سیدھا ہاتھ دیکھتے ہیں, میں الٹا ہاتھ دیکھتا تھا. کیا کرتا ہوں میں الٹا ہاتھ دیکھتا تھا. میں کرتا تھا تیرے پہ جنات کا سایہ ہے, تیرے پہ جنات کا سایہ ہے. 10 کلو گوشت پکا قبرستان میں پھینک اور واپس مڑ کے نہیں دیکھنا. پیر جی کیوں؟ پچھوں آوازاں آن گیا. پیر جی آوازاں ہو سکتا کوئی لوگ بھی آ جان, تو میں ان کو ڈراتا تھا. تو وہ پھر کہتے تھے پیر سی 10 کلو گوشت کتنے بنے گا؟ میں نے بتایا اتنے کا بنے گا. وہ مسالے مسولے پہن گے, اے پھڑو پیر سی پکا کے تے آپ ہی وانٹ دینا. کہنا 2 دن کارواں برات چلنی. اب یہاں رکیے, اب امام احمد رضا خان کا فتویٰ سنیے. جو ہاتھ دکھاتا ہے یا دیکھتا ہے, کیا اب وہ بریلوی پیر نہیں ہے ہمارے نزدیک, وہ اہل حدیث نہیں ہے ہمارے نزدیک. ہمارے نزدیک وہ کیا ہے سنو, جو ہاتھ دکھاتا ہے یا جو ہاتھ دیکھتا ہے وہ مشرک ہے. یہ فتاوی رضویہ اٹھاؤ پڑھو. جس امام کو تم بدعت اور شرک کے فتوے دیتے ہو اس کا فتویٰ پڑھو. اور حدیث بھی ہے کہ جس نے کسی کو اپنا ہاتھ دکھایا یا جس نے دیکھا ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. اب بتائیے یہ بندہ بریلوی ہوا؟ کوئی بریلوی نہیں ہے, کوئی اہل حدیث نہیں ہے, کوئی. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو غلط لوگوں کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں وہ صرف پیسے کے پجاری ہیں. ان کا خدا پیسہ ہے, ان کا رب پیسہ ہے. ان کو پیسہ ملنا چاہیے, جدھر سے پیسہ لبے گا وہ اس سائیڈ پہ چل پڑے گے. ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے بھوکے ہیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں, میں بریلوی مسلک کا ہوں تو اہل حدیث بریلوی بھی آ گیا. وہ یہ دیکھے ہی اہل حدیث بریلوی ہو گیا ہی, بس اتنی سی مجھے خوشی چاہیے تھی, وہ مجھے مل گئی, چلو جی میرا سارا کام سڑ گیا. نہیں, ہماری خوشی یہ ہے کہ کوئی غلام رسول بن جائے, عاشق رسول